اوپر جاتے ہو شکل اور ہوتی ہے، جب اوپر سے نیچے جانے لگتے ہو تو شکل بدلی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اوپر جاتے ہیں تو اللہ کا کرتے ہیں، جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو انوارات اسپیڈ میں آتے ہیں، پورے بدن پہ آتے ہیں، ہڈی ہڈی میں آتے ہیں، خون میں آتے ہیں، تو بھائی چہرے میں بھی آتے ہیں، چہرے ہی الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد ایک بڑا سلسلہ ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایک مرتبہ، اس کا دل اتنا قوی ہو گیا کہ کسی ملک میں چلا جائے اور سارا ملک مسلمان ہو جائے تو اس کے قلب کی برکت قیامت تک کے باقی رہتی ہے۔ تنزانیہ میں گیا تو بیٹھا تھا، کچھ عرب تھے دار السلام، میں نے کہا بھائی کیا ہے اس ملک کی خصوصیت کا یہاں اسلام صحابہ کرام کی وجہ سے آیا؟ کہا یہاں مرتد نہیں ہوتے لوگ، پونا والوں صحابی کے ایمان میں اور غیر کے ایمان میں بڑا فرق ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں صحابہ کی برکت ہو، وہاں مرتد لوگ نہیں۔ کتنی بڑی برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر گئے اور اتنے قریب گئے، اتنے قریب گئے، قریب ہوتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قف یا محمد، اب تو رک جاؤ۔ تو اللہ کا نور کتنا آیا ہوگا، اللہ کی تجلی کتنی آئی ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ورنہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام پر جب پڑی تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کافی دنوں تک ان کو جو دیکھتا تھا آنکھوں سے نابینا ہو جاتا تھا۔ لیکن بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، ایک دم قریب آ گئے۔ عبد الرزاق کی روایت ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی، ٹھہر جائیے، رب صلاۃ و سلام کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے جس نے دیکھ لیا ہے، جس نے دیکھ لیا ایک مرتبہ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو اس کا، پورا ملک مسلمان ہوتا، کہتے کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ کہتا ہے صحابہ کرام کی بڑی برکتیں ہیں، کہتے ہیں یہاں روزے نہیں چھوڑتے، پیر کا روزہ یہاں عام پبلک رکھتی ہے، جمعرات کا روزہ رکھتی ہے۔ واہ، کہتے ہیں عجیب عجیب واقعات میں سنتا رہا کہ یا اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے۔ کہ یہاں ظلم نہیں ہوتا، دوسری قومیں بھی آپس میں احترام، اسی واسطے کہتے ہیں جب اعمال میں قوت ہوتی ہے تو آپس میں احترام بھی ہوتا ہے۔ آج گناہ کرتے کرتے فضا بھی گنہگار ہو گئی۔ پہلے یہ ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، مولوی صاحب کہتے تھے اس کے گھر کا پانی نہیں پینا ہے۔ کیوں مولوی صاحب کیوں؟ کہا وہ ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو بھائی، جتنے جیب ہیں اتنے موبائل ہیں، اور مردوں کی بات نہیں، عورتوں اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو سینما ہال سے کچھ دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے، لوگ کہتے تھے شیطان ہے شیطان ہے، یہ دیکھو شیطان، وہ کتنے شیطان جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، دیکھیں بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں، مزار نبوی پہ جاتے ہیں، وہ لوگ لیے دکھا رہے ہیں سب پوری دنیا۔ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ بیت اللہ کے باہر ہوں، دل نہیں چاہتا کہ اندر جاؤں۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ روزے کے پاس کھڑا ہوں، دل نہیں چاہتا کہ اندر جاؤں۔ میں نے کہا بھائی آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا چاہیے، یہ وہ دل ہے جو گناہوں کا عادی بنا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک انہیں آنکھوں سے کتنے مرتبہ غیر محرموں کو بندہ دیکھتا ہے، اسی زبان سے کتنی مرتبہ گالی دیتا ہے۔
ماں باپ کو نہیں چھوڑتا ہے، ٹیڑھی زبان استعمال کرتا ہے اپنے بوڑھے والدین، وہ بد دعا نہ بھی کرے، وہ خاموش بیٹھا بھی رہے والے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون کی ہوگی؟ کبھی نہیں، کبھی۔ ایک بس جا رہی تھی، بس رک گئی، لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ والد کو مار رہا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کوئی بات نہیں، اسی جگہ پر وہ بھی اپنے والد کو مار رہا تھا۔ تو والد کو ستانے والوں، بے حرمتی کرنے والوں، آپ کے گھر محمود نہیں ہوتی ہے، اس لیے گناہ وہ ہے جو آدمی کو ختم کر دے اور آدمی کو احساس نہ ہو۔ جتنا نقصان گناہ سے ہوتا ہے دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا ہے۔ مجھے سب دعا کرو یہ ہو جائے، تم خود کیوں نہیں دعا کر لیتے؟ اللہ سب کے قریب ہے، اللہ سب کے قریب ہے۔ حرم پاک میں مولانا معیز الدین صاحب بتا رہے تھے، جمعیت والے حج میں گئے تھے، کہنے لگے ہم طواف کر رہے تھے اور ایک قروی ٹائپ کا آدمی حتیم میں یا حتیم کے بغل میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، یا اللہ مجھے بتا بلائے گا دوبارہ کہ نہیں بلائے گا؟ اور بات کرتے کرتے ایسا بولنے لگا کہ لگ رہا ہے ڈانٹ رہا ہے، ہم لوگوں کو برا لگنے لگا کہ یہ تو بڑی عجیب گستاخی ہو رہی۔ پولیس سے کہا، تو پولیس نے کہا کہہ کیا رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ سے۔ کہا چھوڑو اللہ کا معاملہ۔ مولانا معیز الدین مرحوم نے مجھ سے خود بتایا کہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، بول بلائے گا کہ نہیں بلائے گا دوبارہ؟ تو آواز نہیں، کہاں بلاؤں؟ اللہ، کپڑے ٹھیک نہیں، ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، مگر دل کا قبلہ ٹھیک ہے۔ اس کے اکرام کے لیے لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، مگر رب جانتا ہے۔ دوستو، کوئی جانے یا نہ جانے، بندے کو رات والے اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ رب جانے، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، مگر رب ہمیں پہچانتا۔ ایک فقیر بیت اللہ شریف کے سامنے لیٹا ہوا ہے، صاحب دل ہے۔ کسی نے کہا بھائی ذرا دور ہو جاؤ، تمہارا تو نام وہ ہے نا، تمہاری گردن لینے کے لیے فوج قریب آ چکی ہے، خون کی چھینٹیں ہمارے بدن پہ نہ آ جائیں۔ بھائی کسی کو اطلاع کہ تمہاری گردن لینے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو کیا دل کو ٹھیس دے گا؟ آج آدمی ٹیلی فون اپنے دوستوں کو کرے گا، بھائی فلانے آؤ میری مدد کرو، اور بھائی دنیا میں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، پوری زندگی اس نے رب کی محبت میں لگایا ہو، کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ کہا وہ فوج تمہاری گردن کے لیے ہاتھ لینے آ رہی ہے، تم ذرا الگ ہو جاؤ ورنہ تمہاری چھینٹوں سے کپڑے خراب ہوں۔ اچھا، وہ بندہ اٹھا، اللہ کے گھر کا پردہ پکڑا، اللہ سب سے وفادار ہے، اللہ کی دوستی سب سے طاقتور ہے۔ اللہ کی قوت ہر وقت کھڑی رہتی ہے، جو چاہے کرے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے ڈاکٹر کہیں کہ یہ مر جائے گا، لیکن اللہ کی قوت یہ کہ نہیں مرے گا۔ استار کعبہ کو پکڑ کے کہا، یا رب جو پیر اس کا اٹھا ہے اگر نیچے آ گیا تو میرا کیا کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، پڑھو، اسی وقت گرا، فوت ہو گیا، اسی پہ سالار فوج واپس چلی گئی۔ اہل دل کہتے ہیں دوستی اس سے کرو جو دوستی کے لائق ہو۔ تمہارے حالات ٹھیک ہیں، مجمع جمع ہو گیا، اور تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے، سب نکل جائیں گے، ٹیلی فون کرو گے سب بلاک کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ کوئی دوستی کے لوگ ہیں؟ دوستی کے لائق صرف اللہ ہے، باقی سب جھوٹ۔ کہتے ہیں دل پر محنت کرو، دل چمکنے لگے، روشنی آنے لگے، اللہ کا نور گرے گا، آ رہا ہے،
کہتے ہیں روٹی سے زیادہ لذیذ نور ہوتا ہے، گوشت کی بوٹی سے زیادہ لذیذ نور ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں آدمی جیسے شراب پی کے آدمی نشہ میں گھومتا ہے، اللہ کی محبت کے اندر آدمی دیوانہ وار گھومتا ہے، اس پر کیفیت خاریت کچھ کیا مل رہا ہے، کیا بتاؤں کیا مل رہا ہے۔ آج لوگوں نے ہر چیز کی لذت چکھی ہے، اس کی لذت چکھی ہے، تعریفوں کی لذت چکھی ہے، لیکن اللہ کی محبت کی لذت نہیں چکھی ہے۔ اور بلا دل والوں کے یہ نعمت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ کوئی سبزی خریدنے کے لیے سبزی والے کے یہاں تو جانا پڑے گا، اور غلہ خریدنے کے لیے غلے والے کے یہاں جانا پڑے گا، تو دل بنانے کے لیے دل والوں کے پاس جانا۔ اب سوچتے رہو کہ گھر میں بیٹھ کر دل بن جائے، کبھی نہیں بنا کسی کا۔ اب آپ کہو کہ یار رونا نہیں آتا، تمہارا دل اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو، گناہ کر کر کے تم نے پورے ماحول کو خراب کر دیا۔ جی میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، تم تو کہہ رہے ہو نہیں گناہ کیا ہے۔ خالق کائنات دیکھ رہا ہے کہ تمہاری زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، غیبتیں کرتے ہو، تبصرے کرتے ہو۔ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے ہیں، کرسی پر باہر بیٹھے رہتے ہیں، سارے غیر محرموں کو دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز جائز ہو گئی، حاجی صاحب کے 3-4 حج کر لیا۔ وہ حج بھی کر لیتے ہیں، اس سے محفوظ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے ہیں مصافحہ کر، مولانا دعا کرو یہ 3را حج جا رہا۔ میں نے کہا لفظ 3را لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اب چونکہ میں مکہ رہتا ہوں، مکہ مکرمہ، بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا جی بتاؤ کتنے حج کیے؟ میں نے کہا سوال تمہارا غلط ہے، کسی سے کہو بینک بیلنس کتنا ہے بتائے گا؟ میں نے کہا سوال تمہارا غلط ہے، تمہاری تربیت نہیں ہوئی۔ تھوڑا بہت کچھ کرتے ہیں وہ بھی سب ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی تربیت کراؤ۔ تربیت ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر تنظیم نہیں کر سکتی، یہ ہیں اہل دل، ان سے تربیت۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ لگا تھا ان پر، 6 پارہ تہجد میں پڑھتے تھے۔ مفتی صاحب ان کی خانقاہ میں مجلس ہوتی ہے، مفتی صاحب کی ہے نا، وہ جگہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ پورے ملک کا بادشاہ، برما تک حکومت تھی، ادھر کابل ہو افغانستان تک حکومت تھی، اس کے بادشاہ چاشت نہیں چھوڑتے تھے۔ لوگوں نے وہ جگہ مجھے دکھائی جہاں پر بیٹھ کے حضرت ٹوپی سیتے تھے، قرآن پاک لوگ لکھتے تھے حضرت۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کہا بلا کسی کے ہاتھ لگے ہوئے کوئی نہیں نہ بنا ہے نہ کوئی بنتا ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں رسالت کے بعد۔ وہ بھائی اسی لیے کہتے ہیں تربیت کراؤ، بلا تربیت کے باتوں سے، گفتگو سے، تقریروں سے کیا کرو گے؟ سید اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر سے کہا، سید احمد شہید دہلوی، کہ حضرت 2 رکعت نماز ذرا سکھا دیتے آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا جاؤ وضو کرو، اس نیت سے وضو کرنا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وضو کر کے بعد کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ، اس نیت سے پڑھو۔ شیخ نے تلقین کی تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز کے سوائے رونے کے کچھ تھے؟ کہا میرے شیخ نے تلقین کی ہے، 2 رکعت نماز کی۔ آج پوری زندگی میں ہم پوچھتے ہیں لاؤ ذرا 2-4 رکعت نماز پوری زندگی کی ایسی دکھاؤ کہ جن رکعات میں
دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہو، صرف اللہ ہو، آپ غور کرو گے کس سن میں پڑھی ہے 4 رکعت، کس سن میں پڑھی تو آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا تو پوری زندگی میں 4 رکعت ایسی نماز ہوئی نہیں جس میں چاروں میں خدا موجود ہو، اللہ موجود ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اخلاص ہو۔ جب دل نہیں بنے گا تو اعمال نہیں بنیں گے، جب اعمال نہیں بنیں گے تم اللہ کے ہاں کیا مقبول ہوگے؟ اس لیے کہتے ہیں نماز فرض ہے، اپنے دل پر محنت کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑا کون ہے؟ وہ سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں جس نے اتباع سنت کیا اس کا دل بن گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ جتنی محنت کرتے جاؤ گے قرب نبوی ملتا جائے گا، آگے بڑھتے جائیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا بھائی سب سے بڑا کفر بتاؤ کدھر ہے؟ اس زمانے میں لوگوں نے کہا وہ اجمیر کی طرف ہے، راجہ بڑا طاقتور ہے، ساری گندگی وہاں جمع کر رکھی ہے اس نے۔ وہ فقیر تھے، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، اسٹوپ نہیں تھا کہ روٹی بنا لیتے، ہر ہفتے کپڑے بدلتے ہیں، روزانہ بدلتے ہیں، ہم لوگ روزانہ بدلتے ہیں۔ کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے، نہیں بدلیں گے تو کیسے ہوگا؟ عجیب عجیب عطر کا استعمال ہوتا ہے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں عطر کی۔ وہ بھائی وہ کپڑا جس کا رنگ مٹی کا ہوتا ہے صوفیہ پہنا کرتے تھے۔ چند لوگ جا رہے ہیں، کسی نے انوائٹ نہیں کیا، بلایا ہی نہیں کہ آپ تشریف لاؤ ہمارے یہاں۔ یہاں تو جماعت والوں کو ماشاءاللہ اچھی اچھی مسجدیں مل جاتی ہیں، وہ کہاں پہ جگہ ہی نہیں، کہاں کہاں یہ اونٹ بیٹھے ہیں، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ صبح لوگوں نے کہا یہ تو کہاں، تو کہنے لگے یہ تو ملش آ گئے۔ ملش جب بھی کہا ہوگا جب کپڑا صاف نہ رہا ہوگا، لیکن تمہیں معلوم نہیں ان کا دل کیا ہے، تمہیں پتا نہیں کہ ان کا دل کیا ہے۔ یہ دل والے لوگ اہل دل تھے، اہل قلوب تھے۔ تو کہا اچھا بھائی اب تمہارے اونٹ ہی بیٹھے، ہم تو چل رہے ہیں۔ اونٹ بیٹھے تھے، اٹھ ہی نہیں پا رہے، بڑی محنت کی۔ تو راجہ نے معافی مانگی، کہا بھائی مجھے جا کے معافی مانگ لو۔ تو کہا ٹھیک، تالاب ہے، جا کر اجمیر میں دیکھو، ساری دنیا پانی پی رہی تھی، لیکن کہا ان لوگوں کو پانی پینے مت دینا۔ تو حضرت نے کہا ذرا 1 لوٹے میں پانی لے آؤ، ذرا وضو تو کر لیں۔ تو وہ ایک صاحب گئے، 1 لوٹا پانی لیا، پورا تالاب خشک ہو گیا اسی وقت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اختیارات بزرگوں کا ہے، اختیارات سب اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے اولیاء کا اکرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے ساتھ پوری فوج ہے، ان کے ساتھ میں ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کرامات اولیاء کے اختیار پہ نہیں، اللہ کے اختیار پہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی چاہتے ہیں کہ اس فقیر کے ذریعے سے دین پھیل جائے تو اللہ یہ معاملہ فرماتے ہیں، اکرام فرماتے ہیں۔ یہ گفتگو اس لیے کرتا ہوں تاکہ عقیدے بھی ٹھیک رہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، چرند پرند بلا پانی کے۔ پھر راجہ نے کہا معافی مانگو۔ وہ معافیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ جو در جو کلمہ پڑھنے لگے۔ صوفیہ ڈائریکٹ کلمہ پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ راجہ جو سب سے بڑا راجہ تھا، اس کے محل کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا، اس کے سب خاندان والے آ کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اخیر میں پریشان ہو گیا، کہا بھائی سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ کہا وہ جادوگر، ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اور کوئی نہیں۔ بھائی وہ جادوگر شیر پہ بیٹھے ہوئے، سانپ گردن میں، یہ سانپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب یہ پوری فوج سانپوں کی، اور کچھ فقیر بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، ان کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری سے کہا کہ وہ فتنہ حضرت آ رہا ہے، دیکھو۔ کہا کوئی بات نہیں، کہا لاؤ عصا لاؤ۔ حضرت نے کہا بسم اللہ الرحمن۔ ان کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ سوچتے ہو ان کے پاس کوئی